السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جو کہ عورت نما تھا، یعنی کہ عورت کے جیسا دکھتا تھا۔ اس کی چال ڈھال عورت کے جیسی تھی، مگر تھا وہ مرد۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کو وہ نہلانے لگا، یعنی کہ مساج کرنے لگا۔ ایک دن اس کے پاس میں بادشاہ کی بیٹی مساج کے لیے اس کے پاس میں آ گئی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستوں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت نما شخص رہتا تھا۔ اس کی چال ڈھال، آواز سب کچھ عورتوں کے جیسی تھی، یعنی کہ اس کی آواز عورتوں کی طرح باریک تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس کا مزاج بھی عورتوں کی طرح نازک تھا۔ وہ اسی شکل صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرنے لگا، ان کے جسم کا میل اتارنے لگا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سب اس کو عورت ہی سمجھتے تھے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ یہی طریقہ اس کے لیے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بھی تھا، اور ساتھ میں یہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کر رہا تھا۔ یہ کئی بار اپنے ضمیر کے ملامت کرنے پر توبہ بھی کر چکا تھا، لیکن ہمیشہ یہ تھوڑے دنوں میں توبہ کا مطلب بھول کر پھر سے یہی گناہ واپس کرنے لگ جاتا تھا۔ یاد رکھیں، دل میں توبہ کا خیال آنا بھی ایک خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، ایسا انسان تو بدقسمت انسان ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس عورت نما آدمی کے ساتھ میں ہو رہا تھا۔ دوستوں، ایک بار بادشاہ کی بیٹی حمام میں آ گئی۔ حمام میں اس عورت نما شخص سے مساج کرانے لگی۔ اس شخص کے ہاتھوں سے غسل اور مساج کرانے کے بعد میں جب وہ واپس اپنے گھر میں جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیش قیمتی موتیوں کا ہار کہیں پر گر گیا ہے۔ اس نے اس کو بہت ڈھونڈا۔ جب وہ ہار نہیں ملا تو بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا، اس حمام میں جتنے بھی عورتیں موجود ہیں ان سب کی تلاشی لی جائے، ان سب کے کپڑے نکال کر دیکھے جائیں، ان سب کی تلاشی لی جائے، ان سب کے کپڑے نکال کر دیکھے جائیں۔ اس کے بعد میں حمام میں موجود ان ساری عورتوں کی تلاشی لی گئی، مگر وہ ہار نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت نما شخص جو تھا، جس کا نام ناسوک تھا، وہ بہت ڈر گیا، اور اپنی رسوائی کے ڈر سے وہ ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیز اس کو ڈھونڈنے لگی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارنا شروع کر دیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، آج تو مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ اس کے بعد میں یہ کام اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ یا اللہ، آج میری لاج رکھ، بے شک تو ہی میری لاج رکھنے والا ہے، مجھ کو آج رسوا ہونے سے بچا لے۔ دوستوں، ابھی وہ عورت نما شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ ناسوک کو چھوڑ دو، شہزادی کا ہار مل گیا ہے۔
اس کے بعد میں ناسوک نے نم آنکھوں سے شہزادی سے اجازت لی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ ناسوک اب قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے سچے دل سے توبہ بھی کر چکا تھا۔ لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ناسوک حمام میں مساج کرنے کے لیے نہیں گیا تو ایک دن اس شہزادی نے اس کو بلاوا بھیج دیا کہ وہ حمام میں آ کر میرا مساج کرے، کیونکہ وہ شہزادی خاص طور سے اسی سے مساج مالش کروانا پسند کرتی تھی۔ جب شہزادی کا یہ پیغام ناسوک تک پہنچا، یعنی کہ جب وہ یہ خبر اس عورت نما شخص کے پاس پہنچی تو اس نے یہ بہانہ بنا لیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں حمام میں آ کر مساج نہیں کر سکتی ہوں۔ کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس لیے اس نے حمام میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن سبھی عورتیں اسی کو چاہتی تھیں، اسی کے ہاتھوں مالش مساج کروانا پسند کرتی تھیں، اس لیے بار بار وہ اس کو پریشان کرنے لگی۔ جب ناسوک نے دیکھا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مناسب نہیں ہے، اگر وہ اس شہر میں رہے گا تو یہ عورتیں اس کو ایسے ہی پریشان کرتی رہیں گی، اس لیے اس نے غلط طریقے سے کمایا ہوا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا اور خود اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا۔ عورت پہاڑی پر اپنا ڈیرا ڈال کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ دوستوں، ایک دن ناسوک کی نظر ایک گائے پر پڑی ہے جو اس کے قریب ہی پہاڑی پر گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہا کی گائے ہے جو اس کے پاس سے بھاگ کر یہاں تک آ گئی ہے، کیوں نہ میں اس کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤں، اور جب اس کا مالک آ جائے گا تو میں اس کو واپس کر کے اس کے حوالے کر دوں گا۔ بس یہی سوچ کر ناسوک اس گائے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس گائے نے ایک بچڑے کو جنم دے دیا، یعنی کہ اس گائے سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اب ناسوک نے اس گائے کا دودھ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستوں، کچھ دنوں کے بعد میں ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر اس پہاڑی کے پاس میں آ گیا تھا۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے ناسوک کو دیکھا تو اس سے وہ پانی مانگنے لگے۔ ناسوک نے پانی کی بجائے ان سب کو اپنی گائے کا دودھ پلا کر ان سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والے ناسوک کی اس مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ وہاں سے شہر جانے کا راستہ پوچھنے لگے۔ ناسوک نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ بتا دیا۔ وہ تجارتی قافلہ جاتے جاتے ناسوک کو بہت سارا مال دے گئے۔ ناسوک نے ان پیسوں سے پھر وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں پر آنے جانے اور بسنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہاں پر مکان بننے لگے۔ وہاں کے لوگ ناسوک کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اب ناسوک کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے تھے۔ جب ناسوک کے بارے میں بادشاہ وقت کو علم ہوا، یعنی کہ جب ناسوک کی چرچا بادشاہ تک پہنچی تو وقت کے بادشاہ کے دل میں ناسوک سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ یہ بادشاہ اسی شہزادی کا باپ تھا جس کے ناسوک ہر روز مالش اور مساج کیا کرتا تھا۔ ناسوک کے چرچے سن کر بادشاہ کے دل میں اس سے ملاقات کی خواہش نے جنم لے لیا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے ناسوک کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے وہ محل میں تشریف لائیں اور بادشاہ سے ملاقات کریں۔ پیغام ملتے ہی ناسوک نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، اس لیے میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا ہوں۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ اگر ناسوک میرے پاس میں نہیں آ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں خود تو ناسوک کے پاس میں جا سکتا ہوں۔ میں خود ناسوک سے ملنے چلا جاؤں گا
اور پھر ایک روز بادشاہ ناسوک سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے محل سے نکل گیا۔ ابھی بادشاہ ناسوک کے علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس میں اور اس کی روح کو قبض کر لاؤ۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا اور راستے میں ہی بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی، یعنی کہ بیچ راستے میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ سے ناسوک سے محبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ناسوک کو ہی تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح سے ناسوک بادشاہ وقت بن گیا۔ اس کے بعد ناسوک اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں ناسوک نے اسی شہزادی کے ساتھ میں شادی کر لی جس کی اس نے مساج کی تھی۔ ایک دن ناسوک اپنی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی فریاد سن رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری ایک گائے تھی جو گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت میں میں میری گائے کا طلبگار ہوں۔ تو ناسوک نے کہا کہ تمہاری گائے میرے پاس ہے اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہاری گائے کی وجہ سے ہی ہے۔ پھر ناسوک نے حکم دیا کہ میری ساری دولت کا آدھا حصہ اس گائے کے مالک کو دے دیا جائے۔ اتنا سنتے ہی وہ گائے کا مالک کہنے لگا، اے ناسوک، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ گائے ایک جانور ہے، بلکہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہاری سچے دل سے توبہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ فرشتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس لیے دوستوں، سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ الناسوک کہا گیا ہے۔ توبۃ الناسوک سے مراد ختمی توبہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی توبہ جس کے بعد میں گناہ کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی گناہوں سے بچائے اور ہم سب کو توبۃ الناسوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔